بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج کا جو واقعہ ہے ہمارے پیارے نبی کا ہے۔ چھوٹی سی گزارش ہے، مکمل ویڈیو دیکھیے گا۔ ایک روز ایک صحابہ نے رسول اللہ سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتائیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، اپنے بھائی عیسیٰ کی بشارت ہوں اور خوشخبری ہوں۔ جب میں اپنی والدہ کی گود میں آیا تو انہوں نے دیکھا کہ گود میں ان سے نور ظاہر ہوا ہے، ہر طرف نور ہی نور ہو گیا۔ حضرت آمینہ نے حضرت حلیمہ سے فرمایا تھا کہ میرے اس بچے کی شان بہت نرالی ہوگی۔ جب میرے پیٹ میں تھے تو مجھے کوئی بھوک اور پیاس محسوس نہیں ہوتی تھی۔ حضرت عیسیٰ وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے حضرت محمد کی آمد کی خوشخبری دی، اور اس بشارت کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا، اے لوگو، میرے بعد ایک اور نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، میں ان کی بشارت دینے والا ہوں۔ حضرت عیسیٰ نے جب بشارت دے دی تو سب حضرت محمد کا انتظار کرنے لگے۔ نبی پاک کی ولادت سے پہلے حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ آپ کی نبوت کی ایک علامت یہ بھی بتائی گئی تھی کہ آپ کی ولادت سے پہلے آپ کے والد کا انتقال ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ گئے تھے، اس دوران بیمار ہو گئے اور کمزور ہو گئے اور واپس لوٹ آئے۔ قافلہ مدینہ سے ہو کر گزرا، 1 ماہ تک بیمار رہے اور انتقال کر گئے، انہیں وہیں دفن کر دیا گیا۔ جب تجارتی قافلہ مکہ پہنچا اور ابو مطلب کو پتہ چلا کہ ان کے بیٹے بیمار ہو گئے ہیں اور مدینہ میں اپنے نانی کے گھر رک گئے ہیں، ان کو لانے کے لیے اپنے بڑے بیٹے کو بھیجا اور وہ وہاں گئے تو پتہ چلا کہ وہ انتقال کر گئے ہیں۔ مطلب یہ کہ آپ اپنے والد کی وفات کے بعد تشریف لائے۔ حضرت عباس فرماتے ہیں، جب رسول اللہ تشریف لائے تو ان کی انونال کٹی ہوئی تھی۔ انونال بچہ پیدا ہونے کے بعد دائی کاٹتی ہے۔ حضرت ابو مطلب یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور خوش بھی ہوئے، اور وہ کہا کرتے تھے، میرا بیٹا بڑی شان والا ہوگا۔ حضرت محمد کی پیدائش سے پہلے مکہ کے لوگوں میں غربت اور قحط کا شکار تھے۔ جیسے ہی رسول اللہ تشریف لائے تو بارشیں ہونے لگی، غربت دور ہو گئی، درخت ہرے بڑے ہو گئے، زمین میں ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہو گیا۔ پیدائش کے وقت رسول اللہ کا سر مبارک آسمان کی طرف تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ گھٹنوں کے بل لیٹے ہوئے تھے، یعنی کہ سجدے کی حالت میں تھے، اور شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی تھی۔ نبی پاک فرماتے ہیں، جب میری والدہ نے مجھے جنم دیا تو ان سے ایک نور نکلا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ پیدا ہوئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی۔ نبی پاک کے چند معجزات: آپ کا سایہ زمین پہ نہیں پڑتا تھا، آپ پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھی تھی، آپ کو کبھی جمائی نہیں آئی، آپ کو پہاڑوں اور درختوں سے سلام کی آواز آتی تھی۔ نبی پاک جیسے آگے دیکھتے تھے ویسے ہی پیچھے دیکھتے تھے۔ نبی پاک کے پسینے میں خوشبو تھی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے مٹھی بھر کھجوریں 27 سال تک کھاتے رہے۔ آپ نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، تمہارے پاس کچھ ہے؟ میں نے کہا، جی میرے پاس کچھ کھجوریں ہیں۔ آپ نے فرمایا، لے آؤ۔ میں نے کھجوریں نکال کر آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ آپ نے ان پر ہاتھ پھیرا اور برکت کے لیے دعا کی۔ آپ کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ نبی پاک کا معجزہ: بے دودھ بکری نے دودھ دیا۔ نبی پاک کا معجزہ: چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، ایک پہاڑی کے اوپر دوسرا پہاڑی کے نیچے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ نے نماز پڑھائی، پھر سلام پھیر کر پلٹے تو آپ نے فرمایا، اے فلاں، تم اپنی نماز درست کیوں نہیں کرتے؟ تم غلط طریقے سے نماز پڑھ رہے ہو۔ سن لو، میں اپنے پیچھے سے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے میں آگے دیکھتا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا، اے لوگو، دشمن سے مقابلے کی تمنا نہ کرو بلکہ اللہ سے عافیت مانگو۔ ہاں، جب ان سے تمہارا آمنا سامنا ہو جائے تو پھر صبر سے کام لو اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، سجدہ کرتے ہوئے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، بس سجدوں میں اکثرت کے ساتھ دعا کیا کر۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اللہ حافظ۔